سر کیا رکاوٹ ہے الائنس بننے میں؟ الائنس تو میڈیا بنا رہی ہے نا، کبھی گرینڈ الائنس کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں۔ ایک اپوزیشن کا اتحاد ان نکات پر جن پر اتفاق ہے جی اس کی کوشش ہے کہ سوچ ایک ہو جائے، اس کے بعد آگے سب باتیں ہو سکتی ہیں۔ نہ یہ اس وقت پولیٹیکل الائنس ہے، نہ اس وقت یہ الیکٹورل الائنس ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری بات ہے۔ الیکٹورل الائنس تو ڈیفینیٹلی وہ نہیں ہے، لیکن یہ مشترکہ جدوجہد کا ایک پلیٹ فارم ہے نا، آپ اسے الائنس کہہ لیں، آپ اسے اتحاد کہہ لیں۔ پہلے سوچ کا اتفاق ہوگا نا، کیونکہ تحفظات ہیں جی، جماعتوں کے آپس میں بھی ہیں، تحفظات بھی ہیں، اختلافات بھی ہیں، سوچ فکر میں بھی فرق ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ جن چیزوں پر اتفاق ہو سکتا ہے، یعنی آئین کی بالادستی پر، قانون کی حکمرانی پر، اس پر ہم اکٹھا ہو جائیں، بیٹھیں، بات کریں، پھر آگے کی بات چلے گی۔ اب آپ نے کہا تحفظات یا اختلافات ہیں، کس نوعیت کے اختلافات ہیں؟ ہر نوعیت کے ہیں۔ دو بڑی جماعتیں، پی ٹی آئی ہے، وہ اقتدار میں ہے کے پی کے اندر، جی، مولانا فضل الرحمان ہیں، وہ بھی الیکٹ ہوئے ہیں، انہوں نے ان کے خلاف الیکشن لڑے ہیں۔ جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے، وہ بھی ان کے صوبے سے، انہی کے ضلع سے ہیں، اسی حلقے سے ہیں تقریباً، تو ان کے بیانات بھی آپ دیکھ لیں۔ تو اس کو ذرا ماحول ایسا پیدا کرنا پڑے گا جس میں بات ہو سکے۔ یہاں کوئی لینے دینے کی بات نہیں ہے۔ تحفظات ہیں، میرے بھی ہیں، کہ اگر پی ٹی آئی اپنا رویہ نہیں بدلے گی جو اس نے 4 سال حکومت میں رکھا ہے، تو پھر کوئی مقصد نہیں ہے اپوزیشن کرنے کا، پھر تو اپوزیشن نہ ہوئی نا، پھر تو آپ اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو اقتدار آپ کو مل گیا تو وہی کام کرنے جو ماضی میں کیے۔ پی ٹی آئی کے رویے میں ایسی کیا خرابی ہے جس سے آپ کو تحفظات ہیں؟ 4 سال کی حکومت سے مجھے تحفظات ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے 4 سال میں، جس طرح آئین کو انہوں نے پامال کیا، جس طرح رول آف لا کو انہوں نے توڑا، جو اخلاقی، جمہوری، پارلیمانی قدریں انہوں نے تباہ کی، وہ تو ایک بڑی داستان ہے۔ وہ تو ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے بعد جو حکومتیں آئی ہیں دو، جو سو کالڈ پی ڈی ایم کی، انہوں نے اتنا کچھ اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں کہ لوگ ان کو بھول گئے۔ لیکن آپ کے خیال میں ویسا پی ٹی آئی کے ہاں یہ ریگریٹ موجود ہے اس وقت کہ ہاں کچھ چیزیں انہوں نے بہت غلط کی تھی جو نہیں ہونی چاہیے؟ اور نہیں ہے تو پھر تو مسئلہ حل نہ ہوا نا۔ آپ جو بیٹھے ہیں انہوں نے کم سے کم یہ سوچا ہے کہ ہم ایک اپوزیشن کے اتحاد میں شریک ہوں، تو یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد آگے وہ اپنا بتائیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے کہ اگر آپ نے واقعی ملک کی بات کرنی ہے تو آج پی ٹی آئی کے پاس ایک حکومت ہے، اس کو مثالی حکومت بنا کر دکھائیں۔ اس حکومت کا رویہ عوام کے بارے میں، ملک کے بارے میں جو ہو وہ ایسا ہو کہ باقی بھی اس کو کہہ سکیں کہ جناب یہ، ہم بھی کہہ سکیں کہ دیکھیں یار کتنی بہتر حکومت چل رہی ہے۔ آپ کے پاس خبریں یا آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے، چاہے وہ خبری کی بنیاد پہ ہو، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو تحفظات ہیں اس میں سب سے بڑا یہ علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے ہی ہے؟ نہیں، شخصیات کے حوالے سے نہیں ہے۔ جو دیکھیں اختلافات ہیں نا جماعتوں میں، آج کے نہیں ہیں، پچھلے 15 سال کے ہیں۔ جب سے 13 میں اقتدار میں وہ آئے ہیں تو وہاں بھی یہی حرکتیں پی ٹی آئی کی حکومتوں نے کی ہیں کہ دوست انہوں نے بنایا کوئی نہیں۔ جو رویہ ان کا مولانا صاحب کے بارے میں ذاتی طور پہ رہا، پارلیمنٹ کے اندر رہا، یہ چیزیں بڑی، ان کو ذرا تھوڑا برج کرنا پڑتا ہے، ان کو ذرا مفاہمت کرنی پڑتی ہے، ورنہ بات چلتی نہیں ہے۔ آفیشلی یہ ساری باتیں آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ کی ہیں؟ نہیں، ہم نے نہیں کی، لیکن یہ ایک فیصلہ ہوا تھا کہ مولانا صاحب نے کامران مرزا صاحب کو اپوائنٹ کیا تھا، پی ٹی آئی نے اسد کیسر صاحب کو، اور وہ بیٹھ کر ان چیزوں کو دور کریں گے۔ ان کی شاید ایک میٹنگ ہونی تھی 8 تاریخ کو، ہوئی یا نہیں مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ بیٹھ کر یہ معاملات حل ہوں گے۔ صحیح ہے۔ بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے تحفظات بھی ہیں؟ اچھا، میرے تحفظات جمہوریت کے حوالے سے ہیں، پارلیمانی قدروں کے حوالے سے ہیں، آئین کے حوالے سے ہیں، رول آف لا کے حوالے سے ہیں، ایک جمہوری رویے کے حوالے سے ہیں۔ آپ نے ابھی اسی طرح کے چلیں وہ پلیٹ فارم ابھی بنا نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک اپوزیشن کی جماعتوں کو ملا کے ایک پلیٹ فارم کریٹ کر کے 2 روز کا ایک ایونٹ کیا بھی ہے، اس سے کیا ثمرات آپ حاصل کر پائے ہیں؟ دیکھیں وہ یہی مقصد تھا کہ اچھا صاحب اور میں نے، صاحب اس سے پہلے سے کوشش کر رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ ہم بیٹھتے ہیں، اس ایک نقطے پر رکھا تھا کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی، تو ہم کہتے ہیں اس پر بیٹھتے ہیں، کم از کم اس کو تو کمٹمنٹ کریں نا سارے کہ ہم اس معاملے میں ساتھ ہیں۔ تو بہرحال وہ ایک اچھا ایونٹ ہو گیا، بہت سے سول سوسائٹی بھی آئی، لائرز بھی آئے، میڈیا بھی آیا، اور تقریباً بہت ہی سیاسی جماعتیں بھی آئیں، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
یہی ایک سٹیپ ہوتا ہے, پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے. اب جو تحریک انصاف توقعات لگائی بیٹھی ہے بھائی صاحب کہ ایک الائنس بنے گا, وہ گرینڈ الائنس آپ کہہ رہے ہیں نا میڈیا بنا رہا ہے, ویسے پی ٹی آئی خود بھی اس کو گرینڈ الائنس کا نام دے رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ایک الائنس بنے گا اور اس الائنس کے پلیٹ فارم سے عید کے بعد ایک تحریک چلے گی. آپ کے خیال میں یہ بہت دور ہے ابھی؟ پہلے الائنس ہونے دینا پھر تحریک تو بعد. کیونکہ شیخ وقاص صاحب سے میں تو کچھ دن پہلے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی پورا مہینہ پڑا ہے ابھی اس میں اور مہینے کے اندر یہ ہو جائے گا. دیکھیے پی ٹی آئی کا یہ ایک مسئلہ ہے کہ وہاں پر یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, ہر شخص اپنی بات کرتا ہے. یہ وہ جماعت کا ایک یونیفائیڈ سٹانس نہیں ہوتا. یہ بھی ان کو دیکھیں نا, یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دور کرنا پڑے گا کہ جب ایک شخص بات کر دے, ایک بڑا لیڈر ہے اس جماعت کا, وہ بات کر دے پھر وہی بات ہونی چاہیے. وہاں مختلف باتیں ہوتی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مختلف باتیں ہوتی ہیں. جو علیمین گنڈاپور صاحب نے اپنی ایک تازہ انٹرویو میں کہا ہے چھوٹی جماعتوں سے متعلق, میں چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی ساری اپوزیشن کی یہ چھوٹی جماعتیں ملا بھی دیں تو ان کے پلے کچھ نہیں ہے, لیکن مجبوراً ہمیں چھوٹی موٹی جماعتوں سے بات کرنی پڑتی ہے. مجبوری کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں چونکہ مائنس پی ٹی آئی بات ہوئی ہے اس لیے مائنس پی ٹی آئی کی وجہ سے ہم مجبور ہیں کہ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ وہ رویے ہیں جن کی وجہ سے پی ٹی آئی کو مسئلہ ہے. ان کی سوچ, یہ اگر یہ ان کی سوچ کی عکاسی ہے, اگر علی امین گنڈاپور صاحب پی ٹی آئی کی سوچ کی عکاسی کر رہے ہیں تو پھر ہم معذرت ہی چاہیں گے. کن نکات پہ آپ کا اتفاق ہے؟ آپ ایک تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے, الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے. الیکشن تو سارا پاکستان کہہ رہا ہے نا, وہ تو ہو گئے نا, اب آگے کیا کرنا ہے؟ وہ تو خرابی پیدا ہو گئی ہے ملک میں, اب اس خرابی کو ہم نے کیسے دور کرنا ہے؟ نئے الیکشنز کوئی مانے گا؟ اور کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ نئے الیکشنز فیئر ہوں گے؟ ہر ملک میں, ہر سیاسی ماحول میں جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں, ایک جمود ہو, ایک انتشار ہو, تو الیکشن ہی عوام کے پاس اب جاتے ہیں فیصلہ کر لیں. لیکن یہاں تو بدقسمتی سے نہ 2018 میں عوام کا فیصلہ تھا نہ 2024 میں عوام کا فیصلہ ہے. آپ کے خیال میں حل کیا, پھر آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے؟ ہم نے اعلامیے میں لکھا ہے کہ اگر ہم سب محب وطن ہیں, ملک کی بات کرتے ہیں, پاکستان کے عوام کی بات کرتے ہیں, تو پھر ایک جو قومی قیادت ہے, ایک قومی ڈائیلاگ چاہیے. بیٹھ کر آگے کا سوچیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اگر آپ نے یہی حرکتیں کرنی ہیں جو آج سب کر رہے ہیں, حکومت بھی اور اپوزیشن بھی, پھر ملک اللہ ہی حافظ ہے. میں حقیقت سے آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر آج ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں, صاحب اختیار ہیں اس ملک میں, چاہے وہ حکومت میں اپوزیشن میں ہو, اگر ان کی سوچ یہی ہے جو آج ملک میں نظر آ رہی ہے, تو پھر ملک تو آگے نہیں بڑھے گا. لیکن بھائی صاحب کوئی بھی حکومت خوشی سے الیکشن کی طرف یا ری الیکشن کی طرف تو نہیں جاتی. نہ جائے نا, بات تو کر سکتے ہیں نا. لیکن وہ بات بھی کیوں کریں گے جب ان کو لگے گا اپوزیشن بہت کمزور ہے؟ سر ملک کے معاملات کی بات تو کر سکتے ہیں. انہیں تو لگتا ہے کہ ملک بہت اچھا چل رہا ہے, پھر ٹھیک ہے, پھر چلائیں. حکومت کو لگتا ہے کہ مہنگائی سو بسم اللہ, پھر سڑک پہ فیصلہ ہوگا. مجبوری تو ہاں, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں پھر کیا ہوگا اگر آپ یہی رویہ رکھیں گے جو آج ہے حکومت کا اور اپوزیشن کا, پھر سڑک پہ فیصلہ. کون نکلے گا سڑک پہ؟ ایک دن ایک بریکنگ پوائنٹ آتا ہے, پوری دنیا میں آتا ہے. عوام خود نکل آئیں گے. عوام, جب جو آج ناکامیاں ہیں حکومت کی, جس طرف ملک جا رہا ہے, جو ملک کے اندر انتشار ہے, جو نفاق ہے, جو نفرت پیدا ہو گئی ہے ملک کے اندر معاشرے میں, اس کا سڑک پہ معاملہ. بس اب سڑک پہ نکالنے والے جو ہیں وہ اس وقت دو سیاسی جماعتیں ہیں. نکالنے کی ضرورت نہیں, کسی کے کہنے پہ نہیں نکلیں گے, وہ اپنے درد سے. لیکن پچھلے 2 سال میں جو کچھ عوام کے ساتھ ہوا ہے, جو مقدمے ہوئے ہیں, جو لوگوں کو اندر ڈالا گیا, آپ کے خیال میں لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ سر وہ اس مقدموں کی بات نہیں ہے, جو ملک کی حالات ہیں نا, جو معاشی حالات ہیں, جو سماجی حالات ہیں, یہ ریولوشن پیدا کرتے ہیں. تو ریولوشن ٹیبل پہ بھی آ سکتا ہے, آپ خود بیٹھ کر معاملات حل کر لیں, یا پھر ریولوشن سڑک پہ آئے گا.